قربانی کے آداب، یہ بہت اہم موضوع ہے میرے بھائیوں۔ اس ناحیت سے بھی اہم ہے کہ ہم اخلاقی طور پر قربانی کے ایام میں بہت سارے غیر اخلاقی ایسے کام کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی اور اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کے ایام میں مسلم علاقوں میں سب سے زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بدبو اور سب سے زیادہ ٹریفک کا سبب یہی قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ اور بطور خاص قربانی کا دن، جس دن ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری عیدیں یہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، یہ مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہے۔ اس دن ہماری قربانیاں ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو ہمارے وجہ سے یا ہماری قربانی کے جانوروں کے وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور کسی کو چھوڑیں، ہمارے ان مسلم علاقوں میں کون غیر مسلم آتا ہے؟ اکثریت ہماری تعداد ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے نقصان پہنچاتے ہیں۔ مسجدوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں درجنوں کی تعداد میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، خون اس قدر بہاتے ہیں کہ چھوٹے بچے یا خواتین وہاں سے گزرے تو ان بے دردیوں کو دیکھ کر بے ہوش پڑ جائیں۔ اس قدر ہم بے دردی سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے خونوں کو بہاتے ہیں، اور کئی کئی دنوں تک ایسے خون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں اوجھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں چمڑے پھینکے ہوئے ہیں، کہیں کتے قربانی کے ان مقدس جانوروں کے سروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے ان بابرکت جانوروں کے سروں کو ان کتوں نے فٹ بال بنا کے کھیلا ہے۔ کسی کو اس کا غم نہیں ہے، کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کتنا مقام عطا کیا ہے۔ اور قربانی کے مقاصد میں سے سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس قربانی کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ آپ کا یہ ہاتھ جب اس جانور کے گردن پہ پھرے تو آپ اس کی عظمت کو جانیں، اس کے خون کی قیمت کو جانیں، اس کی قدر کریں۔ آج مسلم علاقوں میں سب سے زیادہ کھلواڑ انہی قربانی کے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا جانور پہلے خرید لیتے ہیں، ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں۔ اگر شدید دھوپ کے ایام ہیں تو اسی چلچلاتی دھوپ میں قربانی کا وہ جانور پریشان ہے۔ اگر سخت سردی کے ایام ہیں تو اسی طریقے سے اس کو چھتوں پر یا کھلے جگہوں پر چھوڑ کے رکھیں، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور اگر رکھنے کی جگہ ہے تو اسے کھلانے اسے پلانے کا کوئی بندوبست نہیں، چونکہ 2 دن 3 دن پہلے آپ لائے ہیں، آپ کا 300-400 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے ان جانوروں کے ساتھ، یہ قربانی کی روحانیت کے خلاف ہے آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کردار۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ قربانی کے جانوروں سے محبت کریں۔ یہ ہمارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جس سنت کو نبی کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا تھا۔ آپ اسی درد مندی سے ان جانوروں کو پالیں، اسی درد مندی سے ان جانوروں کے گردن پر چھری کو پھیریں۔ اگر آپ کے اندر ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کی طاقت اور نیت نہیں ہے تو آپ براہ کرم قربانی نہیں کر سکتے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام امت کے نام کہا کہ ان اللہ قد كتب الاحسان على كل شيء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو مقدم رکھا ہے، احسان ہر چیز کے ساتھ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم جانوروں کو قربان کرو تو ان کے ساتھ بھی احسان مندی ہونا چاہیے۔ احسان مندی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کہا کہ سب سے بڑی احسان مندی یہ ہے کہ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،
وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اگر آپ اپنے جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے چھری کو تیز کر لیجئے. وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور جب آپ ذبح کرنے جائیں تو اس بات کی کوشش کریے کہ آپ کے اس قربانی کے جانوروں کو کم سے کم تکلیف پہنچے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی چھری تیز نہیں ہے، آپ جس جگہ ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ ایسی جگہ جانور کو پٹک رہے ہیں ذبح کے لیے جہاں جانور بظاہر خوف زدہ ہے، مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے اس پہ ظلم کیا ہے. یہ درد مندی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زمین پر منا کے میدان میں پٹکا تھا. کیا وہ حضرت ابراہیم کا لاڈلا تھا؟ حضرت ابراہیم کو اس کے تعلق سے کوئی فکر نہ تھی؟ حضرت اسماعیل سے محبت نہ تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حد درجہ محبت، حد درجہ پیار، اور ایسا پیار حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کیا تھا کہ ساری دنیا کے باپ اگر مل کے اپنے بیٹوں سے ویسی محبت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسی لیے تو قرآن کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہا ابراہیم ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسماعیل کو چھوڑ دو. امتحان میں مبتلا کرنا تھا، آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے، اب مزید آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کے جگہ اس جانور کو تم ذبح کر دو تاکہ یہ سنت باقی رہے، مسلمانوں کا ضمیر جاگتا رہے، اور اس قربانی اور اس خون کا احساس ان کے دلوں میں امڑتا رہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ احسان کریں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، کہ ہم لوگ مدینے کے اندر اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اور مسلمانوں کا بھی وطیرہ اور ان کا طریقہ یہی رہا کہ وہ قربانی کے جانوروں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اتنا کھلاتے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے گوشت چمڑیوں سے بھر جاتے تھے، موٹا فربا بنا دیتے تھے. یہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ محبت ہے میرے بھائی. اگر یہ محبت نہیں تو پھر اس طرح کی قربانی بھی ہمیں نہیں پیش کرنی چاہیے اللہ کی عدالت میں. چنانچہ قربانی کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کے ساتھ احسان کریں. جب اسے ذبح کریں تو سنت نبوی کے مطابق ذبح کریں. مائی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت جانوروں کو منگایا. حدیث میں اس کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اس کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اگر استطاعت ہو تو خوبصورت سے خوبصورت اور اچھا سے اچھا جانور آپ خریدنے کی کوشش کریے، تاکہ آپ کے دل کا تعلق اس جانور سے ہو. ایسا جانور نہ خرید کے لائیں جس کے طرف آپ اپنی نگاہ کو اٹھانا پسند نہ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کے جانوروں کو اپنے گھروں میں پالا ہے، قربانی کے ایام جب قریب آتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ جس جانور کو میں نے پالا ہے، کھلایا ہے، اپنے بچوں کی طرح رکھا ہے، اس کو میں قربان کروں. اتنی زیادہ ہمدردی قربانی کے اس جانور، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں خصوصی ہدایت دی اور کہا کہ یہ جانور الول جلول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے. چونکہ اللہ کی عدالت میں آپ کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے. اسی طریقے سے آپ کا یہ جانور بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 لا تجوز فی الاضحیہ
کہا 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، العوراء بین عورها، کہا وہ جانور جس کے اندر بھیگا پن ہو اور وہ اتنا زیادہ ہو کہ دور سے نظر آتا ہو، یہ عیب ہے، ایسے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ والمریض بین مرضها، یا وہ جانور اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری دور سے نظر آ رہی ہو، محسوس کی جا رہی ہو، ایسے بیمار جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ جانور لنگڑا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، یا اسی طریقے سے اتنا زیادہ دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں۔ اس قسم کے جانور قابل قبول نہیں ہیں، یہ عیب ہے۔ اور اس قسم کے جتنے عیوب جانوروں میں پائے جائیں، جس کو آپ عیب سمجھتے ہو یا شریعت کی نگاہ میں اسے عیب جانا جاتا ہو، آپ اس کو اللہ کی عدالت میں پیش نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان عیوب کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ قربانی کے جانوروں کو ان عیب سے پاک رکھیے اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریے۔ ماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 جانوروں کو منگایا تو آپ نے اسے بائیں کروٹ زمین پہ لٹایا اور اپنے ایک پیر مبارک کو اس کے گردن پہ رکھا اور دائیں ہاتھ میں آپ نے چھری لی اور بسم اللہ اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امتی محمد، یہ کہہ کے آپ نے اس جانور کو قربان کیا۔ لہذا قربانی جب کرنے جائیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانوروں کو دائیں طرف لٹائیں یا بائیں طرف لٹائیں۔ آج ہم قصائی حضرات کے ذمے لگا دیتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے مردوں کو قبرستان پہنچا کر ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، اور سارے لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے اس محبوب اور اس چہیتے کو وہ دفن کرے۔ کون؟ جو ایک معمولی مزدور ہے، اسے شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ سورہ فاتحہ کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے، ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ چاہے جیسے چاہے اپنے مرضی کے مطابق مردے کو اتارے اور اس کو دفنائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور ہے، قصائی کو لاتے ہیں، وہ چاہے جس طریقے سے چاہے اسے کاٹے، اس کی چھری تیز ہو نہ ہو، سیدھا لٹائے الٹا لٹائے، جیسے چاہے وہ اسے قربان کر دے۔ تو ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے قربان کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر خواتین قربانی کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں، منائی نہیں ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔